الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين خوشبو ہے دو عالم میں تیری خوشبو ہے دو عالم میں تیری قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ
تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ مضمر تیری تقلید میں ہے عالم کی بھلائی مضمر تیری تقلید میں ہے عالم کی بھلائی میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ میرا ہے یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تمام تر تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات دے واسطے جو خالق کائنات بھی ہے مالک شش جہات بھی ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ معصوم آمینہ سید انس و جاں رحمت کون و مکان
آقائے نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم مولا کل ختم الرسل امام الانبیاء سرور انبیاء قائد الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اطہر دے اندر محبتاں عقیدتاں دا خیراج عرض کرنے تو بعد معزز و محتشم سامعین و ناظرین، خالق کائنات جل وعلا دا احسان عظیم ہے کہ مالک لم یزل نے جمعۃ المبارک دے عظیم اور خوبصورت لمحات دے اندر مل بیٹھ کے ذکر و فکر کرنے دا موقع عطا فرمایا۔ دعائے اللہ پاک میری اور آپ دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ گرامی القدر حضرات، بحیثیت مسلمان ساڑیاں کچھ ذمہ داریاں نے۔ بحیثیت مسلمان ساڑے اتے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوندیاں نے جنہاں نو پورا کرنا ہر مسلمان دے واسطے بڑا ضروری ہے۔ وہ کیڑیاں ذمہ داریاں نے؟ انشاءاللہ العزیز ایک سلسلہ شروع کرن جا رہے ہیں اج دے جمعۃ المبارک تو کہ مسلمان ہون دے ناطے ساڑے اتے کچھ ذمہ داریاں نے، کچھ اسلام دے قوانین نے، کچھ ایسے اعمال نے کہ جنہاں نو سر انجام دے کے انسان دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر بھی رب دی بارگاہ دے اندر سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ آئندہ کچھ جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر ہر جمعۃ المبارک دے اتے ایک ذمہ داری جیڑی ہے او دے اتے انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو کران گے۔ آج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر سب تو پہلی ذمہ داری جیڑی مسلمان ہون دی حیثیت دے نال ساڈے اتے عائد ہوندی ہے، او ذمہ داری حسن اخلاق دی ہے۔ سب تو پہلی ذمہ داری جیڑی ہے وہ کیڑی ہے؟ حسن اخلاق، اچھا اخلاق، کسے دے نال اچھے انداز دے اندر کلام کرنا، اپنا اچھا کردار اسلام دے مطابق لوگاں دے سامنے پیش کرنا، اے مسلمان ہون دی حیثیت دے نال ساڈی پہلی ذمہ داری بن دی ہے۔ اسلام دے اندر انہوں بہت بلند مقام حاصل ہے کہ کسے دا کردار اچھا ہوئے، کسے دا اخلاق اچھا ہوئے۔ عام سادہ مسلمان اگر اس ذمہ داری نو اپنا لے، او دا کردار، او دا اخلاق اچھا ہو جائے، تے عام سادہ بندہ دنیا دے ہر شخص دے اتے حکومت کر سکتا ہے۔ کسے دا اخلاق اچھا ہوئے، اے رب دی بڑی نعمت ہے۔ کائنات دے اندر سب تو اچا سچا اعلی اخلاق تیرے اور میرے کریم لاجپال آقا محمد عربی دا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے بارے قرآن نے بڑے واضح انداز دے اندر
ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک تمہاری خوبو بڑی عظمتوں والی ہے، بڑی شان والی ہے۔ خوبو کا مطلب ہوتا ہے اخلاق، کردار، کریکٹر۔ قرآن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان دے اندر اے جملے فرما رہا کہ سہنیاں تیرا کردار سب تو بلند و بالا ہے، تیرا اخلاق سب تو بلند و بالا ہے، تیرا سلوک سب تو اچا تے اعلیٰ ہے۔ اے رب دا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی نو مل جائے تے اعلیٰ اخلاق اے میرے مصطفیٰ کریم دا خاصہ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، حضور دی آمد دا جڑا مقصد ہے وہ کی ہے؟ صرف عبادات، شریعت ظاہری یا احکام سکھانا ہی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم دی بعثت اور آمد دا اے بھی مقصد ہے کہ انسان نو اعلیٰ کردار دا مالک بنایا جائے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، جہالت دا دور آئے، اخلاق دا فقدان ہے، کمی ہے، کسے دی عزت محفوظ نہیں، کسے دی جان محفوظ نہیں، کسے دا مال محفوظ نہیں، اس دیگر گو حالت دے اندر اس دھرتی دے اتے رب ذوالجلال نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا مقصد کیے لوگاں نو اعلیٰ انسان بنانا، اعلیٰ اخلاق دا مالک بنانا، اعلیٰ کردار سکھانا۔ اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کہ میں اچھے اخلاق دی تکمیل دے واسطے نازل کیتا گیا۔ اعلیٰ اخلاق دی تکمیل دے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کائنات دے اندر بھیجیا گیا ہوں۔ گرامی القدر حضرات، سب تو اچھا اخلاق میرے مصطفیٰ دا، سب تو اچھا کردار میرے مصطفیٰ دا، سب تو اچھا سلوک، اچھا سلوک میرے مصطفیٰ دا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق رسالت مجاہد اہل محبت حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اخلاق دے بارے چ قلم اٹھایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت لکھ دینے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ رب دا قرآن اعلان فرما رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اعلیٰ حضرت فرما دینے ہوئے کائنات والے ہو میرے مصطفیٰ دا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، حضور دی شان بڑی اعلیٰ ہے، نبی دا کردار بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، او کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی فرما دینے میں نثار تیرے کلام پر
ملیوں تو کسے کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سید اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ دے اچھے رتبے دی گل کردے نے، اعلیٰ اخلاق دی گل کردے نے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی بھی پیچھے نہیں ہٹے، آپ کی فرما دے نے بلغ العلا بکمالہ، ایک زبان ہو کے محبت دے نال پیار دے نال آقا کریم دی شان دے اندر لب کھولو، میٹھا میٹھا بولو، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سب تو اچھا کردار میرے مصطفیٰ دا ہے، سب تو اعلیٰ کردار میرے مصطفیٰ دا ہے۔ رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عام سادہ جہا بندہ اگر اخلاق دا عمل اپنائے تے کائنات دے ہر شخص دے دل دے اتے حکومت کر سکتا ہے۔ جڑی گل غصے نال نہ بنے او پیار نال اکثر بن جاندی ہے، کیوں جی؟ جڑی گل غصے دے نال نہ بنے او اکثر نرم لہجے دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال بن جاندی ہوندی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ اے جڑا پہلی ذمہ داری ہے او حسن اخلاق ہے، انہوں اپنا لو، اور اے جڑی ذمہ داری ہے، اے جڑا عمل ہے دیکھن دے اندر نرم مزاجی انسان دا دوسرے دے سامنے بڑا نرم ہونا، عاجزی دا اظہار کرنا، انکساری دا اظہار کرنا، اے اعلیٰ اخلاق نے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری سیرت دا مطالعہ کرو، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ لوگاں دے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے، نرمی پیدا کیتی ہے، کسے دے واسطے آقا کریم نے تنگی تے پریشانی پیدا نہیں کیتی۔ ان اس دے بارے بے شمار احادیث طیبات، اعلیٰ اخلاق جیڑا ہے اے دے بارے بے شمار احادیث طیبات موجود نے۔ میں جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی دے اندر اس گل نو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ آؤ مسلمانوں، بحیثیت مسلمان ساڈی اولین ذمہ داری یہ ہے اپنا کردار اچھا کر لو، اپنا اخلاق اچھا کر لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آج اس معاشرے دے اندر جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے دا سبب جڑا بن رہا ہے وہ یہی چیز بن رہی ہے کہ اخلاق دا فقدان ہے، برداشت ختم ہو گئی، لوگاں دے اندر گل برداشت کرن دی طاقت ہمت نہیں رہی، تے جیڑا مندی تو مندی گل بھی برداشت کر جائے وہ یقیناً اعلیٰ اخلاق دا مالک ہے۔ اگر کوئی گالی دے رہا تو وہ خاموشی دے نال سن لینا، کسے دے بارے چ برا بلا نہ کہنا، کسے نو تنگ نہ کرنا، کسے نو پریشان نہ کرنا۔ اگر اے چیز ساڑے اندر پیدا ہو جائے، الحمدللہ اے جڑا معاشرہ ہے اے امن و سکون دا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اے چیز تو ساڑے کنٹرول چ ہے کہ نہیں ہے؟
کیوں جی ہر بندے دے کنٹرول چ کم از کم اتنی گل تے ہے نا کہ بندہ اپنا کردار اچھا کر لے. کوئی جو مرضی پیا آکھے اپنی ذات اپنا عمل سیدھا کر لو سارا معاشرہ سیدھا ہو جائے. اسی دوسریاں نو سیدھا کرن لگے ہیں اپنا آپ نہیں دیکھ رہے. لیکن یہ جو اخلاق ہے اس کا تعلق تیری خالصتاً تیری ذات کے ساتھ ہے کہ پہلے خود بندہ اپنے آپ نو ٹھیک کرے. آؤ حدیث طیبہ سماعت فرماؤ. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی دا آئینہ ہوندا ہے. بڑی توجہ دا طالبان. مومن اپنے بھائی دا آئینہ ہوتا ہے جس میں جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو شاید سمجھ نہیں آئی. اے آئینہ نا شیشہ دیکھ دے ہو تسی کیوں دیکھ دے ہو؟ شیشہ کیوں دیکھنے ہیں؟ تاکہ جسم دے اندر کوئی کمی ہے تے او چہرے تے کوئی کمی ہے, کوئی والاں دے اندر کمی ہے, کوئی جسم دے اندر کوئی نقص ہے تے او دور کر لئیے تاکہ ویکھن والا بندہ جڑا ہے انہوں میں اچھا لگا. آئینے دا ہی مقصد ہے اور تے او دا کوئی مقصد نہیں نا. وہ شیشہ ایسے باتیں ویکھی دے نا کہ چلو چہرے تے اگر کوئی گندگی ہے یا کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تے او دور کیتی جائے. دور اس وجہ تو کرنے ہیں کہ ویکھن والا بندہ. یہ ظاہری حسن کی بات ہو رہی ہے نا. تو اخلاق کا تعلق باطن کے حسن کے ساتھ ہے. نبی پاک نے فرمایا مومن اپنے بھائی دا آئینہ ہے. جدو او دے اندر کوئی برائی دیکھ دے تو اس برائی دی اصلاح کر دیندا ہے. تے اگوں بھی بندے نو چاہیے کہ اگر کوئی کسی دی اصلاح کر رہا ہوئے تو انہوں اصلاح دے طور تے لینا چاہیے, تنقید دے طور تے نہیں لینا چاہیے, برا نہیں بنانا چاہیے. اگر کوئی چنگی گل کر لے تو انہوں پک کرنا چاہیے, انہوں لے لینا چاہیے, اگوں منہ نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ مومن دا آئینہ ہے. مومن جدو اپنے پرا مومن نو دیکھ دے او دے اندر کوئی غلطی ہوئے, کوئی مسئلہ ہوئے تو انہوں کہہ دیندا او یار نماز پڑھیا کر, او یار اے کام چھاڑ دے, اے چنگے کام نہیں ہے. تو فرمایا جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. دوسری حدیث حضرت اماں سیدہ طیبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمانیاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ دے وچوں کامل ترین ایمان والا او ہے کہ جدا اخلاق سب تو بہترین ہے. جدا اخلاق سب تو بہترین اور او بندہ اپنے اہل و عیال دے نال اپنے بیوی بچیاں دے نال بھی بڑی نرمی کردا ہے. تیسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ دے وچوں کامل ترین ایمان والا او بندہ ہے کہ جڑا انہاں دے وچوں سب تو اعلیٰ تے بہترین اخلاق دا مالک ہے, اور تواڈے وچوں بہترین بندے او نے کہ جڑے اپنی گھر والی دے نال بھی اچھا سلوک کردے نے, اپنی شریک حیات دے نال بھی انہاں دا کردار. گل ایتھے ہی پتہ چلدی ہے نا. باہر تے اسی جناب والا بڑے اعلی اخلاق دے مالک ہونے ہیں, بڑے جناب لوگاں دے نال اچھا تعاون کرنے ہیں, لیکن گھر چادر اور چار دیواری دے اندر جس بندے دا اپنی گھر والی دے نال چنگا سلوک نہیں او لوگاں دے نال بھی چنگا نہیں ہو سکدا. یہ حضرت اماں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. چوتھی حدیث جناب والا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں سب تو زیادہ مینوں او بندہ پیارا ہے تے قیامت والے دن میرے نزدیک بھی اوہی بندہ ہوئے گا کہ جدا اخلاق سب تو اچھا تے اعلی ہوئے گا. جڑا اخلاق دے لحاظ نال سب تو اچھا ہوئے گا مینوں او پیارا بھی بڑا لگدا ہے تے قیامت والے دن او میرے نال ہوئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کنیاں ہو گئیاں جی؟ 4 حدیثاں. 5ویں حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما
آپ فرمانیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو میں فرمانیاں نے سنیا سرکار نے فرمایا یقیناً مومن جڑا ہے اس نے اخلاق دے ذریعے بڑی توجہ دی گل ہے نبی پاک نے فرمایا کہ مومن بندہ اچھے اخلاق دے ذریعے اچھے کردار دے ذریعے دن نو روزہ رکھن والے اور رات نو قیام کرن والے بندے دا درجہ حاصل کر لیندا ہے ایک او بندہ کہ جڑا ساری رات قیام کردا رہا قیام اللیل نوافل پڑھدا رہا دن نو روزہ رکھے رات عبادت کے اندر گزر جائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا او دے مقابلے چ کو بندہ کہ جڑا لوگاں دے نال اچھے کردار دے نال پیش آوے فرمایا رب انہاں دوواں نو درجے دے اندر برابر کر چھڑدا جدا کردار اچھا ہوئے جدا اخلاق اعلی ہوئے رب ذوالجلال اس بندے نو عابداں دی صف دے اندر کھڑا کر چھڑے گا کیونکہ حسن اخلاق دا تعلق بھی حقوق العباد دے نال ہے تو فرمایا اس واسطے اللہ تعالی اس بندے نو اے مقام عطا فرما چھڑدا ہے چھٹی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق تو ود کے میزان دے اتے کوئی بھاری چیز نہیں ہوئے گی جدو اعمال تولے جا رہے ہونگے نا ٹھیک ہے تیرے میرے اعمال جدو تول رہے ہونگے اس وقت فرمایا کہ جڑا اچھے اخلاق دا مالک ہوئے گا دنیا دے اندر جن نے اعلیٰ اخلاق دے نال زندگی گزاری ہوئے گی جدو اے عمل او دے پلڑے دے اندر نیکیاں دے پلڑے دے اندر رکھیا جائے گا رب انہوں اتار چھڑے گا اس عمل دے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ دیتے کرم فرما چھڑے گا کیونکہ اس سے بھاری چیز میزان کے اوپر اور کوئی دوسری نہیں ہے 7ویں حدیث حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند امام احمد بن حنبل دے اندر نقل فرمائی فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے تے اگ حرام کر دیتی گئی ہے جدا اخلاق اچھا ہے جڑا دل دا نرم انسان ہے جڑا دل دا نرم انسان ہے بندہ نمازی بھی ہوئے متقی پرہیزگار بھی ہوئے لیکن دل دا سخت ہوئے لوگاں دے نال پیار محبت کرن والا نہ ہوئے تو گڑبڑ ہے کیونکہ اصل بات میں پچھلے جمعۃ المبارک تے بھی جڑا موضوع تواڈے سامنے پیش کیتا سی او یہی سی کہ رب دیاں رحمتاں تے اللہ دیاں کرم نوازیاں اس بندے تے ہوندیاں نے کہ جڑا مخلوق خدا دے نال پیار کرن والا ہوندا ہے اللہ دی رحمت بھی اس بندے تے نازل ہوندی ہے کہ جڑا چاہندا ہے کہ میرے جان میرے مال میرے رزق دے اندر برکت ہوے تے او لوگاں دی خدمت کرے لوگاں دے نال پیار کرے لوگاں دے نال محبت کرے تے فرمایا اخلاق بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا دل دا نرم ہوے جڑا خوش اخلاق ہوے رب او دے تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑدا ہے بات سمجھ آ گئی جناب 8ویں حدیث سنو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے بڑا چھوٹا جہا عمل نظر آ رہا ہے کہ کسی نو دیکھ کے مسکرانا تنزن نہیں حقارتن نہیں ویسے ہی مسلمان دے نال ملاقات ہوئی ہے اپنے بھائی دے نال ملاقات ہوئی ہے انہوں دیکھ کے مسکرانا فرمایا یہ صدقہ ہے یہ تیرے کھاتے میں صدقہ لکھا جا رہا ہے نیک عمل لکھا جا رہا ہے رحمت حق بہا نمی جوید بہان نمی جوید تو یہ ہمیں بخشنے کے بہانے ہیں نا ان کوئی پیسہ نہیں لگ رہا کوئی زور نہیں لگ رہا کوئی وقت نہیں لگ رہا کوئی محنت نہیں لگ رہی بس تو نے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھا دیکھ کے مسکرا دیا یہ عمل تیرا صدقہ جاریہ بن گیا ہے اللہ انہوں صدقہ بنا دیتا اگلی حدیث حضرت ابو ذر اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدبیر کے برابر
کوئی عقل مندی نہیں ہے، حرام سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، اور عمدہ اخلاق سے کوئی اعلیٰ حسب و نسب نہیں ہے۔ آؤ اپنے کردار اچھے کر لئیے، میرے سمیت ہر انسان دے اندر بے شمار عیب نے، بے شمار غلطیاں کوتاہیاں نے، انسان ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ نو قرآن اور سنت دے مطابق ڈھال لے آ جائے۔ نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، قرآن دی تلاوت بھی بڑی ضروری ہے مسلمان ہون دے ناتے دے نال، لیکن سب تو پہلے اے جڑا دل ہے نا، دل اے دے اندر کسے مسلمان بھائی دے بارے چ کوئی غلط گل، کینہ، حسد، بغض، عداوت، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ اخلاق دا مطلب اے ہی ہے کہ کوئی تینوں تھپڑ بھی مار دے تے ہنس کے جر جا، برداشت کر جا۔ بات سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں، حضور دے غلام آنا، اگر تینوں تیری چدراہٹ یا تینوں تیرا رتبہ، تینوں تیرا مقام کسے پاسے نہیں لگن دیندا نا، تو پھر ایک باری سوچ، رب العالمین نے کل کائنات بنا کے ساری کائنات رحمت للعالمین دے حوالے کر چھڑی ہے۔ جدا رتبہ اتنا اونچا ہوئے، جدا مقام اتنا اعلیٰ ہوئے، کائنات کے اندر امام الانبیاء تو بد کے کسے دا رتبہ نہیں، کسے دی شان نہیں، کسے دا مقام نہیں، تے جے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اندر اتنی نرمی ہے، اتنی نرمی ہے، آقا دا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ کیوں جی؟ اگر تینوں تیرا سٹیٹس جھکن نہیں دے رہا، تینوں تیرا سٹیٹس کسے سائڈ تے نہیں لگن دینا، تو پھر اس ذات کی طرف ذرا نظر کرنا کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یہ بات تیرے دل میں گھر کر جائے تو انشاءاللہ امید واسق ہے کہ رب ذوالجلال تیرے تے ضرور کرم فرمائے گا۔ 10ویں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمانے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے بھائی دے کول جائے اور اگوں او بندہ او دی اکرام و تعظیم کرے، او دے نال پیار کرے اور انہوں تقیہ پیش کرے، کی دے سرانہ دے، انہوں تقیہ، کوئی مہمان کسے آل جائے تے میزبان جڑا ہے او دے نال پیار کرے، او دی تعظیم کرے، انہوں کی کرے؟ تقیہ پیش کرے، انہوں ٹیک لگان واسطے سرانہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے وقت اس بندے دی مغفرت فرما چھڑدا ہے۔ کتنا چھوٹا جہا عمل ہے، کیوں جی؟ لچھے دار تقریراں، مجمع، واہ واہ، بلے بلے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سب کچھ ہے، تیری بخشش کے لیے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ تیرے اس گھر کوئی مہمان آ جائے، پریشان نہ ہویا کر۔ یہ کتھوں آ گیا؟ کیونکہ جو آ رہا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لا رہا ہے، وہ تیرا کھان نہیں آ رہا، وہ اپنا رزق نال لے کے آ رہا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی او دی تعظیم کرے، او دے نال پیار کرے، او دے نال اکرام کرے، انہوں تقیہ دے، اللہ تعالیٰ او دی مغفرت فرما چھڑ دے۔ کیوں جی؟ 11ویں والے دے نا دی 11ویں حدیث، بولو اچھی وانال بولو سبحان اللہ۔ ہون تو آڑے سیر بھی ہلن گے تھوڑی دیر بعد، لیکن پہلے حدیث سن لو، تے حدیث سن کے، قرآن سن کے اچھی وانال آکھیا کرو سبحان اللہ، کیونکہ یہ کلام اللہ کا اور حضور کا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی شعر و شاعری تے چل دی رہندی ہے نا سارے معاملات، لیکن کدی کدی قرآن سن کے بھی مزہ لیا کرو، حضور دا فرمان سن کے بھی مزہ لیا کرو۔
حدیث نمبر 11، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں تعجب اس بندے تے کہ جیڑا اپنے مال دے نال غلاماں نو خرید کے پھر انہاں نو آزاد تے کردا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے مال دے نال غلاماں نو خرید کے انہاں نو آزاد تے کردا ہے اور انہاں دے نال بھلائی دا معاملہ بھی کردا ہے. لیکن فرمایا کہ مینوں اس بندے تے تعجب ہوندا ہے کہ جڑا لوگاں دے نال اچھا اخلاق پیش کر کے انہاں نو کیوں نہیں خریددا، انہاں نو اپنا غلام کیوں نہیں بناندا. پیسہ دے کے غلام خرید لیا، انہوں آزاد کر دیتا، گو کہ بڑا اچھا عمل ہے، بڑی چنگی گل ہے. لیکن فرمایا کہ مینوں تعجب اس بندے تے ہوندا ہے کہ جڑا اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنا اچھا سلوک پیش کر کے لوگاں نو اپنا غلام، اپنا گرویدہ کیوں نہیں بناندا. اے عمل ہوے کہ جدے نال زیادہ بندے جناب والا تیری گل منن گے، تیری گل سنن گے، تیرے پیچھے لگن گے. تو اگر کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، کسی تے کولوں جناب والا گل منوانا چاہندے ہو، تے او بڑا سوکھا تے آسان حل ہے کہ نرم مزاجی، نرمی دے نال گل کرو، اچھے اخلاق دے نال، اچھی زبان استعمال کرو، اچھی گفتگو استعمال کرو. انشاءاللہ تسی دیکھیو کہ او دا رزلٹ تانوں 100% ملے گا. بات سمجھ آ گئی؟ 12ویں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا بھائی ہے، نہ اورے تے ظلم کردا ہے، نہ انہوں بے یارو مددگار چھوڑدا ہے. جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان بھائی دی حاجت روائی کرے، اللہ او دی حاجت روائی فرماندا ہے. جڑا بندہ کسے مسلمان دی دنیاوی مشکل نو حل کرے، اللہ او دی قیامت دیاں مشکلات دے وچوں کوئی ایک مشکل حل فرما چھڑے گا. بات سمجھ آ گئی؟ جڑا بندہ کسے مسلمان دی پردہ پوشی کردا ہے، کسے دے عیب کجدا ہے، کسے مسلمان دے عیب کجدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن اللہ او دی پردہ پوشی فرما چھڑے گا، اللہ او تے کرم فرما دے گا. تو بحیثیت مسلمان اے ساریاں چیزاں ساڈے اوتے عائد ہوندیاں نے اور انہاں دا تعلق کدے نال ہے؟ اعلیٰ اخلاق دے نال، حسن سلوک دے نال. جدا اچھا حسن سلوک ہوئے گا وہ یہ ساریاں چیزاں جناب والا کرے گا نا. کسے مسلمان بھائی دے نال مدد کرنا، کسے تے ظلم نہ کرنا، کسے تے زیادتی نہ کرنا، کسے دی عیب پوشی کرنا، اے او بندہ ہی کر سکدا ہے کہ جڑا بلند کردار دا مالک ہوئے، جڑا بلند کردار دا مالک ہوئے. ٹھیک ہے؟ لہذا یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے نا، اے قرآن اور سنت دے عین مطابق اگر اسی اپناواں گے تو انشاءاللہ یہ دل بھی سکون دے اندر آوے گا اور معاشرہ بھی امن و امان دی صورتحال دے اندر آ جائے گا. امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ جدو بندہ نیکی دے رستے تے چلدا ہے نا، نیکی دے رستے تے چلنا بہت مشکل کام ہے. نیکی دے رستے دے اوتے چلنا یہ بڑا مشکل عمل ہے. وہ دی وجہ ہے نا، ہر وقت بندے نو اس گل دا خطرہ رہندا ہے کہ کدے ڈگ مگا نہ جاواں، کیونکہ شیطان لعین ابدی دشمن بھی تے نال موجود ہے. ہر لمحے بندے نو اس گل دا خطرہ رہندا ہے کہ تکبر پیدا نہ ہو جائے، غرور نہ آ جائے، یا او اے نہ سمجھن لگ پوے کہ میں بڑا نیک ہو گیا، حاجی نمازی بن گیا وا، ہن کسے مجاہد دی ضرورت نہیں، عبادت دی ضرورت کوئی چیز جناب والا ہن کسے چیز دی ضرورت نہیں رہی. تے فرمایا اے ہر بندہ جڑا ہے جدوں نیکی دے رستے تے چلدا نا تے یہ ساریاں چیزاں پھر او دے دماغ دے اندر آوندیاں نے. فرمایا بڑا مشکل امر ہے، لیکن جڑا با کردار بندہ ہے، جڑا با اخلاق بندہ ہے، او دی علامت یہ ہوندی ہے کہ او سب تو پہلے جڑی چیز ہے او اے وے کہ اپنی خواہشات دے اوتے کنٹرول کردا ہے. با کردار با اخلاق بندہ اپنی خواہشات تے کنٹرول کردا ہے. نمبر 2 فرمایا کہ او امانتاں دی حفاظت کردا ہے. تیسرے نمبر تے فرمایا کہ وعدہ کرے تے وعدہ پورا کردا ہے. چوتھے نمبر تے فرمایا کہ عبادت دے اندر دل لگاندا ہے. پانچویں نمبر تے فرمایا کہ لوگاں دے نال نرمی کردا ہے. اچھا مسلمان ہوئے کہ جو اپنے واتے پسند کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھرا واسطے بھی وہ پسند کرے. فرمایا کہ با کردار بندے دی اے بھی نشانی ہوندی ہے کہ یا تے چپ رہے گا تے جے بولنا تے چنگی گل کرے گا.
جھوٹ نہیں بولے گا، گالی نہیں دے گا، غیبت نہیں کرے گا، بلکہ گالیاں دین والیاں نوں بھی دعا دے کے گزر جائے گا۔ با کردار با اخلاق بندے دی یہ نشانی ہے کہ گالیاں دین والے نوں بھی وہ دعا دے کے گزر جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نوں نا ایک بندہ گالیاں دیندا سی، مولویاں دے نال نفرت کرنے والے ہر دور دے اندر رہے۔ حضرت مالک بن دینار ورگا بندہ کہ جڑا ہر وقت اللہ اللہ کردا ہے، تے آپ نوں ایک بندہ گالیاں دیندا سی تے آپ روز انہوں حلوہ دیندے سن۔ آپ انہوں روز حلوہ بھیجنا کرنا۔ تو سمجھ آ رہی؟ انہیں گالیاں دینیاں، انہیں حلوہ بھیجنا، انہیں کرواہٹ پیش کرنی، انہیں مٹھا پیش کرنا۔ کسے بندے پوچھے حضرت یہ کی گل ہے؟ وہ گالیاں دیندا ہے، وہ تواڈے نال نفرت کردا ہے، تسی انہوں حلوے بھیج دیو۔ امام مالک بن دینار نے جڑا جملہ فرمایا نا، ایمان والیا سن تے اس جملے نو اپنے دل دیاں گہرائیاں دے اندر جگہ دے تے گھر جا کے سوچو تسی بھی تے میں بھی۔ امام مالک نے فرمایا جو او دے کولے او دے رہا ہے، جو میرے کولے او میں دے رہا ہوں۔ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے نا۔ فرمایا جو او دے کولے او دے رہا ہے، جو میرے کولے وہ کوئی بزرگ سن نا تے انہاں نوں جناب والا کسے بندے نے دعوت پیش کی، حضرت میرے گھر اج تسی تشریف لے کے آؤ، تہاڈی دعوت کرنی ہے، تانوں کھانا کھلاں گا۔ بزرگ چلے گئے، جدوں گھر پہنچے انہیں کہا حضرت معذرت میں تے ویسے تہاڈے نال مذاق کیتا سی تے کھانا شانا تے کوئی نہیں۔ بزرگ چپ کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر گیا، حضرت اج تہاڈی دعوت ہے۔ دوسرے دن بھی چلے گئے، گھر پہنچے انہیں پھر یہی آکھیا حضرت معذرت میرے کول کوئی کھانا شانا نہیں، میں تے ایویں تہاڈے نال عذرائے تفنن نے گل کیتی۔ تیسرے دن دوبارہ جناب والا جدوں بزرگاں کول گیا تو پھر انہیں آکھیا حضرت دعوت کرنی ہے۔ بزرگ پھر چلے گئے۔ تیسرے دن جدوں انہیں کہا نا کہ حضرت کوئی کھانا شانا نہیں، تے آپ واپس پلٹن لگے نا تو کہندا حضور غلطی دی معافی چاہنا، اے 3 دن جڑا عمل کیتا ہے اے تہاڈا امتحان لے رہا سا، میں 3 دن تانوں بلا کے تے واپس پلٹا دیندا رہا، تساں اف تک نہیں کیتی، تسی اگوں بولے ہی نہیں۔ بزرگاں نے فرمایا اے وچ معافی منگن والی کیڑی گل ہے؟ اے تے کتے ورگا کام ہے، بلاؤ تے آ جاندا ہے، نساؤ تے نس جاندا ہے۔ اے دے اندر کیڑی پریشانی والی گل ہے؟ میں کی تے میری ذات حیثیت کی ہے، ساڈا عمل کی ہے، ساڈا ندامت کا احساس کی ہے۔ اپنا عمل دیکھیے، اپنی ذات ویکھیے، اپنی اکڑ ویکھیے، اپنا غرور ویکھیے، اپنا تکبر ویکھیے۔ ساڈے کول کچھ نہیں، اکڑ بڑی ہے، تکبر بڑا ہے، غرور بڑا ہے۔ تو فرمایا یہ تو کتے کی فطرت ہے کہ جب بلاؤ چلا آتا ہے، جب بھگاؤ بھاگ جاتا ہے۔ معافی کا منگن دی کیڑی گل ہے؟ میری حیثیت ہی کی ہے، تو نے بلایا میں آ گیا، تو نے دھتکار دیا میں چلا گیا۔ تو یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ جو اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں، کہ جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جڑے اپنی خواہشات دے کنٹرول کر دینے تے جدو خواہشات دے ہوتے کنٹرول آ جائے پھر بندہ کدی بھی غصہ نہیں کردا، پھر بد کلامی نہیں کردا، پھر کسی دے نال بدتمیزی نہیں کردا، تب جا کے بندہ بنتا ہے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کا مالک۔ بے شمار حدیثاں میرے کول موجود نے، یہ تقریباً 17-18 حدیثاں نے جڑیاں میں نقل کر کے لے آندیاں نے، لیکن ٹائم مختصر ختم ہو گیا ہے، لہذا مقدی گل اے وے اعلیٰ اخلاق کینوں کہندے نے؟ فرمایا کہ ہر بندے دے نال خوش اخلاقی دے نال کل مل کے زندگی گزارو، دوست ہوئے یا دشمن، ساریاں دے نال نرمی دے نال گل کرو۔ دوست ہوئے گا تو ہور تہاڈا گرویدہ بن جائے گا، جے دشمن ہوئے گا تو انشاءاللہ دشمن رہن نہیں لگا۔ ساڈا معاشرہ یا ساڈا جڑا ایک سوچ دا زاویہ نا وہ بڑا الٹ چکے ہے۔ میاں صاحب فرماندے نا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، مر سجنا بھی جانا۔ کیوں جی؟ آج اگر دشمن مر گیا ہے تو پھر رہنا تم ہی نہیں، رہنا سجنا بھی نہیں۔ دشمن مرے تے
خوشی نہ کریے مر سجنا بھی جانا ڈیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈوب جانا باغ بہاراں تے گلزاراں کیوں جی بن یاراں کسکاری یار ملن دکھ گھٹن ہزاراں میں شکر کراں لکھ واری لہذا برداشت دا مادہ یہ ضرور اپنے اندر پیدا کرو اعلی اخلاق دا مادہ ضرور اپنے اندر پیدا کرو آج بھائی بھائی دا نہیں پتر پیو دا نہیں پیو پتر نو مار دا پیا 2-3 دن پہلے دی گل ہے بہاولپور دے اندر ایک واقعہ پیش آیا شاہ صاحب سن حافظ قرآن سن انہاں جناب والا اپنے چھوٹے بھائی نو ڈانٹیا اور رات نو کی رگے اسی غلط کام کر کے آیا ٹھیک ہے تے شاہ صاحب نے کہا تو یہ کام کیوں کیتا ہے یہ نہیں سی کرنا تو نہیں سی یہ کام کرنا چاہیے تینوں چھوٹا بھرا سی انہوں غصہ آ گیا کہ میری بےزتی کیتی سو انہیں جناب والا اٹھیا راتی اٹھ کے تے بھرا نو گولیاں مار دیتیاں انہوں مار دیتا وڈے بھائی نو صرف اس گل تو مار دیتا کہ منو روکیا کیوں ہے غلط کام کرن میاں صاحب فرمانے نے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سیراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں یہ کتھے نے بھائی کتھے نے نہ او پیو رہا ماں بھی وہ نہیں رہی وہ ماواں پہلیاں ہوندیاں سن اج دی ماں او ماں نہیں رہی معذرت دے نال اج دی ماں او ماں نہیں رہی او پیو پیو نہیں رہا او پرا پرا نہیں رہا تو صرف اس وجہ سے برداشت ختم ہو گئی ہے کردار ختم ہو گئے اخلاق ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی دے نال 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑ دیتا ناراضگی دی وجہ دے نال وہ یہ سمجھے کہ انہیں قتل کر دے ہونے نہ حق دے برابر ہے گناہ کسے اپنے بھرا دے نال جناب والا یہ ملنا جلنا چھوڑ دینا سمجھ آئیے بات اللہ اکبر حضرت عروہ بن زبیر فرماندے نے مینوں حکیم بن حزام نے دسیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ تسی جان دیو کہ میں جدو حالت کفر دے اندر سا میں لوگاں دے نال صلہ رحمی بھی کردا سا میں غلام بھی آزاد کردا سا میں صدقہ بھی دیندا سا تے ہن میں مسلمان ہو گیا تے او حالت کفر دے میرے کیتے ہوئے عمل جڑے چنگے عمل نے کیا او مینوں کوئی فائدہ دین گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں دی وجہ تو ہی تے اللہ نے تینوں حالت ایمان عطا فرما چھڑی ہے انہاں عملان دی وجہ تو اللہ نے تینوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی تے حالت کفر دے اندر اگر تسی صلہ رحمی کرو تے رب بے ایمان نہیں رہن دیندا جڑا ایمان والا عمل کرے گا اللہ انہوں کتنی شانہ عطا فرمائے گا آخری گل سنو علامہ نور بخش توکلی رحمت اللہ علیہ سیرت رسول عربی کتاب لکھی او دے اندر آپ نے ایک جملہ ایک واقعہ نقل کیتا اور وہ واقعہ پتہ کیتا ہے ہائے قربان جاواں حضرت زید بن سانار رضی اللہ تعالی عنہ اے نے یہودی عالم اسلام یہ قبول نہیں کیتا یہ اسلام دی دولت اللہ نے عطا نہیں فرمائی زید بن سانار رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن تے آپ فرماندے نے اپنی گل خود بیان فرماندے نے زید بن سانار فرماندے نے میں ایمان کیوں لے کے آیا میں نبی دا غلام کیوں بنیا میں کیوں مسلمان ہویا حضرت زید بن سانار فرماندے نے کہ میں تورات کھولی تورات دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نبوت دے اندر جتنیاں بھی علامتیں ہیں سن وہ ساریاں پڑھیاں تے پڑھ کے میں منیاں نبی پاک دا جدو چہرہ ویکھیا تے مینوں سمجھ آ گئی کہ شانہ جڑیاں تورات دے اندر بیان ہوئیاں نے یہ جھوٹیاں نے یہ سچیاں نے کیونکہ جدا چہرہ اتنا چمکدار ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے ساریاں علامتاں میرے سامنے عیاں ہو گئیاں صرف 2 باقی سن تو میں اس انتظار دے اندر سا مینوں موقع ملے تو میں یہ 2 علامتاں بھی جج کر کے تے پکا پکا مسلمان ہو جاؤں بات سمجھ آ گئی تھوڑی جی فرمانے نے کہ یہ 2 علامتاں انہاں دی خلش میرے دل دے اندر باقی سی آپ فرمانے نے پھر وہ دیہڑا آیا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے چوں باہر نکلے تے نال مولا علی نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بندہ نبی پاک دی بارگاہ چاہیا کہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں قبیلے دے لوگ نے انہوں نے میں اسلام دی دعوت دیتی ہے
وہ ہو گئے نے مسلمان. میں انہوں نے یہ آخیا سی مسلمان ہو جاؤ اللہ بڑا رزق عطا فرماندا جے. مسلمان ہو جاؤ رزق دی کثرت ہو جائے گی, لہرا بہرا ہو جان گیاں, تنگیاں ختم ہو جان گیاں, کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی. کملی والیا مسلمان تے ہو گئے نے لیکن ہن تنگ بڑے نے, رزق کوئی نہیں. تے مینوں ڈر اے کہ پھر مرتد نہ ہو جان. کملی والیا کوئی نظر کرم فرما دے. تواڈی بارگاہ چ آیا یا رسول اللہ کوئی کرم فرماؤ. میرے مصطفیٰ کریم نے علی والے نظر ماری, حضرت علی سمجھ گئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کچھ نہیں کول. زید بن ثانہ فرماندے نے مینوں موقع ملیا. آپ فرماندے نے میں اٹھیا, اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے ہویا, عرض کی یا رسول اللہ اے جڑیاں کھجوراں نے یہ تیار ہونیاں نے, وقت مقرر کرو, اس وقت دے اوتے میں تواڈے کول کھجوراں لے لانگا, انہاں دی قیمت اے 80 مسکال میرے کول سونا لے لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میعاد مقرر دے مطابق سونا لیا, لے کے اس دیہاتی دے حوالے کیتا, فرمایا جا لوگاں دے اندر تقسیم فرما دے. حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جدو دیہاڑا قریب آ گیا, یہ 3 دن رہندے سن مدت ختم ہون دے اندر. کنے دن رہندے سن؟ 3 دن. لیکن آپ فرماندے ہیں میں چونکہ ازمانہ سی, نبی دا غصہ زیادہ ہے یا نبی دا پیار زیادہ ہے؟ نبی کا غصہ زیادہ ہے یا نبی کا پیار؟ اور دوسری علامت مصطفیٰ کریم دی میں اے پڑھی سی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیڑا بندہ حضور نو تکلیف دے آقا او دے نال زیادہ محبت فرماندے ہیں. اے 2 علامتاں آپ فرماندے نے میں جج کرنیاں سن. آپ فرماندے نے یہ 3 دن رہندے سن تے میں آیا آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بدتمیزی کیتی, گریبان پکڑیا. کی پکڑیا؟ گریبان پکڑیا. گل مکمل کر لئی بولو یا اذان پڑھوا دیاں؟ جلدی جلدی, بڑی طویل حدیث ہے لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں. آپ فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گریبان پکڑیا تے پکڑ کے سرکار دے نال بدتمیزی کیتی. میں آکھیا اے خاندان عبد المطلب تسی بڑے بے وفا ہو, تسی وعدہ کر دیو تے وعدہ پورا نہیں کر دے. تواڈے نال ٹائم مقرر ہویا سی تے میں قیمت لین آیا, مینوں قیمت ادا کرو. حضرت زید بن ثانہ پتہ کی فرماندے نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جدو اے عمل دیکھیا تے حضور مسکرائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال آیا, کھڑے ہوئے, اگے بدے, پکڑن لگے. نبی پاک نے منع فرما دیتا. حضور نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ, فرمایا تیرا یہ عمل بنتا نہیں تھا. کہ فرمایا تیرا اے عمل بندہ نہیں سی, تینوں اے چاہیدا سی کہ انہوں پیار نال سمجھاندا تے مینوں قرض ادائیگی دا بہترین مشورہ دیندا. حضور نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ, فرمایا زید نو لے جاؤ تے جا کے لے کے تے انہاں نو 20 سا کھجوراں زیادہ دیو. وہ کنیاں بندیاں نے؟ تقریباً 90 کلو کھجور. فرمایا انہاں دی جڑی ڈیمانڈ یا جڑا طے سودا ہویا ہے او دے نالوں 90 کلو کھجوراں انہاں نو زیادہ عطا فرما چھڈو. بولو سبحان اللہ. حضرت زید بن ثانہ فرماندے نے کہ میں جدو یہ دیکھیا کہ 2 ہی علامتاں سن. ایک تے اے سی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا غصہ اتنا نہیں جتنا نبی کریم دا پیار ہے, کہ اگر کوئی تکلیف بھی دے تے سرکار او دے نال مسکرا کے گل کردے نے, اعلی اخلاق دے نال گل کردے نے, پیار دے نال گل کردے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں جڑی تکلیف دے سرکار دیاں رحمتاں او دے واسطے مزید بڑھ جاندیاں نے. حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتہ کی فرماندے نے, میں جناب والا جدو یہ عمل ویکھیا نا تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے زید جاؤ تے عمر دے نال جا کے 20 سا کھجوراں مزید تانوں عطا کر رہے ہیں. حضرت زید بن ثانہ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گئے تے جا کے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کھجوراں تولیاں تول کے دتیاں تے حضرت زید بن ثانہ فرماندے نے عمر مینوں جان دیو میں کون ہاں؟ حضرت عمر فرماندے نے میں نہیں جاندا. حضرت زید فرماندے نے میں زید بن ثعلبہ. عمر نے فرمایا اوہی زید کہ جڑا یہودیاں دے بہت بڑا عالم ہے. فرمایا ہاں جی میں بہت بڑا عالم ہاں. تے فرمایا پھر جدو تو تورات دا اتنا بڑا عالم تے حافظ ہیں تے پھر دس تو تورات دے اندر نبی دی شان نہیں پڑھی؟ پھر اے بدتمیزی کیوں, اے بد کلامی کیوں؟ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمانے نے اے عمر
میں اس باتیں بدتمیزی کی ہے کیونکہ میں جاننا چاہنا سا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں ساریاں شاناں پڑھیاں نے، لیکن میں اے بھی پڑھیا ہے میرا مصطفیٰ کملی والا غصہ اتنا نہیں فرمانا جتنا پیار کر دینے۔ دوسری جناب والا صفت نبی پاک دی میں اے پڑھیے، میرا لجپال کریم آقا جڑا نبی دے در تے آ جائے، بد کلامی کرے، بدتمیزی کرے، تکلیف دے وے، میرا سونا انہاں نوں وی نوازدا جاندا ہے۔ اج جدوں میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بد کلامی کیتی ہے، بدتمیزی کیتی ہے، آقا کریم نے فرمایا عمر جاؤ اینوں پہلے نالوں زیادہ عطا فرما چھڈو، میرا ایمان میرا یقین بچ گیا ہے۔ کائنات والے ہو یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم دیاں شاناں تے عظمتاں، وراء الورا نے زید بن ثانا اج اعلان کر رہے ہیں لوگوں واقعاتاً میرے مصطفیٰ دا حلم بڑا کمال دا ہے، حضور دا اخلاق بڑا کمال دا ہے۔ وہ جڑا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آوے بدتمیزی کرے، میرا نبی او دے تے وی رحمتاں دے سمندر بہا چڑھدا۔ حضرت زید بن ثانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمانے نے ہوئے کائنات والیوں نبی بڑا عطا کردہ ہے، جڑا نبی دی بارگاہ دی اندر بے ادبی کرے، بدتمیزی کرے، حضور علیہ السلام او دے نال بھی محبت فرمانے نے، کیونکہ سرکار دا علم بڑا آلہ ہے، نبی دا کردار بڑا آلہ ہے، نبی دا اخلاق بڑا آلہ ہے۔ ساڈی ذات ہووے ساڈے نال کوئی بدتمیزی کرے، اسی او دے واسطے دروازے بند کر چھڑیے، دینا بھی ہوئے تے نہیں دینا چاہندے، کیونکہ اس بندے نے ساڈے نال بدتمیزی بد کلامی کیتی ہے۔ اے نبی دی ذات جڑا جناب والا آ رہے ہے در مصطفیٰ تے نہ نہیں ہوندی، پہلے نالوں زیادہ میرا سونا لجپال عطا فرما۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام شاہ محدث بریلی آپ کی فرمانے نے آپ نے فرمایا ہوئے لوگو یہ در مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اے دنیا دار دا کوئی چودھری کوئی جگیردار نہیں، کوئی بڑا وڈیرا نہیں، کوئی کائنات دے رب العالمین دا پیارا محبوب جنہوں رحمت للعالمین کہندے نے۔ آپ فرمانے نے واہ کیا جو دو کرم ہے شہبتہا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت سیدنا زید بن ثانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے عمر اے دو نشانیاں دو علامتاں میں جاننا چاہندا سا، اج او بھی ثابت ہو گئیاں نے، اے عمر تسی گواہ بن جاؤ، میں اللہ دے رب ہون تے، اسلام دے دین ہون تے، نبی دے پیغمبر ہونے تے ایمان لے کے آ گیا وا۔ اے عمر گواہ بن جاؤ، میں بڑا مالدار آدمیاں، میرے کول مال بھی بڑا ہے، میرے کول جائیداد بھی بڑی ہے، میں عمر تھانوں گواہ بنا رہا ہاں، میں اپنا ادھا مال دین اسلام تے امت محمدی دے واسطے وقف کر چھڑیا۔ ادھا مال جناب والا اسلام دی خاطر قربان کر رہے ہیں، مال لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر سیدنا فاروق اعظم بھی نال نے، حضرت زید بن ثانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی دے قدماں دے اوتے گر گئے نے، عرض کر دے نے کملی والیا کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو اپنا غلام بنا۔ یہ حضرت زید بن ثانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے مصطفیٰ کا اعلیٰ کردار ہے، حضور کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے امیر کبیر اور بڑے بڑے خراٹ قسم دے کافر جناب والا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔
جو بات غصے سے نہیں بنتی ہے نا وہاں پہ نرم مزاجی اختیار کر کے دیکھ لو، اتھے پیار دی گل کر کے دیکھ لو، اتھے محبت دی گل کر کے دیکھ لو، اتھے خوش اخلاقی دا مظاہرہ کرو، انشاءاللہ 99% یہ توقع اور امید کیتی جا سکتی ہے۔ یا جڑا بندہ ایک تھپڑ مار دیا پیا تسی دوسرا گل اگے کرو، شرم والا ہویا حیا والا ہویا تے انہوں سمجھ آ جائے گا، کیوں جی؟ لیکن بات کیا ہے؟ صرف برداشت دا مادہ ختم ہو چکے ہیں۔ میرے سمیت جتنے بھی تسی حضرات بیٹھے ہو، کوئی مینوں گل کرے گا مینوں غصہ آ جائے گا، تو تانوں گل کرے تانوں غصہ آ جائے گا۔ میں اکثر یہ گل کہنا ہونا کہ غصہ کرنے والی جگہ تے غصہ کرنا چاہیے۔ غصہ سانوں ادوں آنا چاہیے کہ جدوں شاعر اسلام دے بارے چ کوئی گل کرے۔ وہ معاملہ مولویاں دے کھاتے پا چھڑنے ہیں، مولوی جانن تے مولویاں دا کام جانے، تے جتھے غصہ نہیں سی کرنا، پیو نے کوئی گل کہہ چھڑی ہے، ماں نے کوئی گل کہہ چھڑی ہے، گھر والی نے کوئی گل کہہ چھڑی ہے، تو نہیں کون ہے گل کرنے والی، یہاں پہ برداشت کرنا ہے۔ بولو مشکل امر ہے، مشکل گل نہیں ہوتا برداشت، لیکن جو کرتا ہے وہی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ اسی کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا اور اونچا ہے۔ آؤ اپنے اندر جذبات دا مادہ پیدا کرو، یہ پہلی ذمہ داری ہے ساڑی بحثیت مسلمان کے اپنے اندر اعلیٰ کردار حسن اخلاق دا مادہ پیدا کریے۔ اللہ مینوں اور توانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا